بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرنیٹ کورس کے شرکاء کو ایک بار پھر سبق نمبر 7 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پچھلے سبق میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آج کے سبق میں بھی آپ کو بہت ہی اچھی معلومات ملنے والی ہیں۔ تو چلتے ہیں، ہم آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہم آج کے سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں ان اداروں کی تفصیل جو وقتاً فوقتاً گوگل نے خرید کر اس کی خدمات اپنے صارفین کو مفت مہیا کی ہیں۔ اپریل 2003 میں اپلائیڈ سیمینٹکس نامی ادارے کو گوگل نے 10 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کے عوض خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمت لفظی اشتہارات کی وصولی اور تشہیر ہے۔ آج کل جتنے بھی ہمارے معاملات، پیسوں کے لین دین جو ہے، خصوصاً وہ جو گوگل سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا انحصار گوگل اسی کمپنی پہ ہے جس کو آج گوگل نے گوگل ایڈسنس میں کنورٹ کیا ہے۔ گوگل ایڈسنس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جو حضرات بھی یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں اور یوٹیوبر ہیں، وہ یوٹیوب سے اپنی تمام رقم جو ہے وہ گوگل ایڈسنس کے تھرو ہی وصول کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے رقم وصولی کے لیے یہ گوگل ایڈسنس یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد گوگل نے اپنی سروسز کو مزید بہتر کرنے کے لیے جون 2004 میں بیدو، جو کہ چائنیز زبان کا سرچ انجن ہے، اس کا 6% حصہ گوگل نے خرید کر اس کو بھی اپنے صارفین کے لیے اس کا استعمال کرنا شروع کیا۔ اس سرچ انجن کا 6% حصہ گوگل نے 50 لاکھ ڈالر کے عوض خریدا۔ اور اس کے بعد جولائی 2004 میں پیکاسا نامی ادارہ کو گوگل نے جو ہے وہ بھی خریدا، اور اس کو بھی اپنے صارفین کے لیے اس کی خدمات مفت فراہم کی۔ یہ ادارہ تصویروں کی بناوٹ اور تصویروں کو ترتیب دینے کا کام کرتا تھا۔ میں اس کی بھی کوئی تصویر آپ کو ڈھونڈ کے دکھا دیتا ہوں۔ اس کو گوگل نے خرید کر گوگل فوٹو کے نام سے استعمال کرنا شروع کیا۔ میرے پاس نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، نہیں تو میں آپ کو وہ بھی کھول کے یہاں دکھا دیتا۔ تو اس کو بھی گوگل نے خرید کر اپنے صارفین کے لیے گوگل فوٹو میں کنورٹ کیا۔ آج کل بھی آپ کے موبائلوں میں گوگل فوٹو کا آپشن آپ کو مل رہا ہوگا، تو وہ اسی پیکاسا نامی ادارے کو جو ہے گوگل فوٹو میں تبدیل کیا۔ اس میں آپ اپنی تصاویر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اپلوڈ کرنے کے بعد اسے آپ جو ہے محفوظ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اکتوبر 2004 میں کی ہول نامی ادارے کو گوگل نے خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمت ارتھ ویور نامی پروگرام کی فروخت تھی۔ گوگل نے اسے خرید کر گوگل ارتھ کا نام دیا اور ایک حصہ صارفین کے لیے اس کا مفت کر دیا، اور صارفین اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، گوگل ارتھ کیا ہے اس کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں، اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ گوگل ارتھ کیا چیز ہے۔ یہ آپ گوگل ارتھ کی سائٹ پہلی دفعہ کھولیں گے تو اس طرح کا اس کا کوئی انٹرفیس ہوگا، تو اس پہ آپ نے یہ لانچ پہ کلک کرنا ہے۔ اب آپ کے سامنے گوگل ارتھ کھلے گا، یہ اوپن ہو رہا ہے۔ یہ سیٹلائٹ لگی ہوئی ہے اوپر، وہ پوری دنیا کو دکھا رہی ہے۔ تو اس میں آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کے اگر کسی بھی جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ مثلاً آپ دبئی میں رہتے ہیں، آپ سعودیہ میں رہتے ہیں، اور آپ کو جو ہے گھر کی یاد آ رہی ہے، تو اس اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ یہاں سے گوگل ارتھ پہ جائیں، اور ارتھ پہ جا کر یہاں سے آپ اپنا شہر، اپنا گھر نکال کے جو ہے مزے سے آپ اسے دیکھیں۔ میں پیچھے جا رہا ہوں، اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے اس طرح، یہاں سے آپ گوگل ارتھ پہ آ کے اپنا گھر ڈھونڈیں اور اس کی زیارت وہیں سے جا کے کر لیا کریں۔ آپ کے دل کو تسلی ہوگی، اور اگر اس سے بھی تسلی نہ ہو تو ایک دفعہ چوم لیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو
تو اس طریقے سے گوگل ارتھ کے تھرو آپ کسی بھی دنیا کے حصے کو نکال سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نے پورے پاکستان کی ہر جگہ کی سیر کرنی ہے، تو بابا جی اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اپنے موبائل میں گوگل ارتھ کھولیں اور تمام جگہ ادھر ہی سے ایک دفعہ دیکھ لیں. آپ کسی کو یہ تو کہہ سکیں گے کہ میں نے مری بھی دیکھی ہے اور میں نے لاہور بھی دیکھا ہے، میں نے کراچی بھی دیکھی ہے، تو وہ تمام آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان کو دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. کس طرح سے دیکھیں گے؟ یہ آپ کے سامنے گوگل ارتھ کا جو ہے انٹرفیس اوپن ہے. آپ یہاں پہ آئیں گے، یہ آپ اگر بائیں جانب دیکھیں تو یہ ایک سرچ کا نشان آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ والا. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اسے کہہ دیں گے کہ آپ نے کون سی جگہ نکالنی ہے. بالفرض میں نے الامین اکیڈمی نکالنی ہے، میں تو وہاں جاؤں گا بھائی، الامین اکیڈمی. یہ نیچے آ گیا ستیانہ روڈ فیصل آباد. اس طریقے سے جہاں کی لوکیشن میپ پہ سیٹ ہوگی تو وہ آپ جو ہے یہاں سے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں انٹر کرنے لگا ہوں، دیکھیں یہ مجھے وہاں لے جائے گا. انٹر کیا، یہ دیکھیں یہ اس نے بتا دیا کہ جو آپ کی لوکیشن ہے، جو آپ چیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ اس جگہ ہے. بس رک جا یار، رک جا. تو یہ الامین اکیڈمی ہے. یہ اس نے مکمل عمارت سامنے کر دی ہے. یہ مسجد کا وہ درمیانی حصہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، جو کھلا ہوا ہے. مجھے تو سمجھ آ رہا ہے یہ گلی ہے. اس گلی سے یوں آتے آپ اس پہ یوں کلک کرتے ہوئے یہاں آ جائیں گے. یہاں سے ادھر آ کے یہ آپ ستیانہ روڈ پہ آ جائیں گے. تو اس طریقے سے، بلکہ یہ ہے ستیانہ روڈ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو پوری دنیا کے کسی جگہ کو بھی آپ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں کسی جگہ بھی بیٹھ کے، تو اس گوگل ارتھ کے تھرو آپ بہت آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں اور مزے لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ کو وقت نکال کے تھوڑا سا کھیل لیں، اس کے ساتھ بھی آپ کو بڑا مزہ آنا ہے. تو ٹھیک ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ آپ مزید چھیڑ چھاڑ کر کے اور بھی آپ کو اچھی چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے، چلو جی ہم آگے جاتے ہیں. جولائی 2005 میں کرنٹ کمیونیکیشن گروپ نامی ادارے کو $10 کروڑ کے عوض خریدا. اس ادارے کی اہم خدمت تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی ہے. گوگل نے اپنے صارفین کو انٹرنیٹ کی سپیڈ مزید تیز کرنے کے لیے اور انٹرنیٹ مزید جو ہے اس کی رفتار بہتر کرنے کے لیے گوگل نے کوشش کرتا رہا. بالآخر انہوں نے اس ادارے تک پہنچے اور کرنٹ کمیونیکیشن گروپ کے اس ادارے کو خریدا اور خرید کر اپنے صارفین کے لیے اس کی خدمات مفت فراہم کی تاکہ انٹرنیٹ تیز سے تیز ہو اور ہمارے صارفین کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. دسمبر 2005 میں مشہور امریکی آن لائن AOL نامی ادارے کا 5% حصہ $1 ارب کے عوض خریدا. اس ادارے کی اہم خدمت صارفین کو برقی خطوط کی سہولت فراہم کرنا تھی. اس ادارے کے ذریعے سے ہم اپنے میسیجز اور اس طرح کی چیزیں بھیج سکتے ہیں. تو اس ادارے کو گوگل نے $10 ارب، بہت بڑی رقم ہے، اس کے عوض خریدا اور اس کی خدمات جو ہے اپنے صارفین کو مفت فراہم کی. مارچ 2005 میں لاسٹ سافٹ ویئر نامی ادارے کو خریدا. اس ادارے کی اہم خدمت 3D پروگرام کا بنانا اور فروخت تھی. گوگل نے اسے خرید کر گوگل اسکیچ اپ کا نام دیا اور ایک حصہ اس کا بھی صارفین کے لیے مفت کر دیا. گوگل اسکیچ اپ کے نام سے یہ مشہور ہے اور اس پہ 3D کام ہوتا ہے. یہ اس کی ایک تصویر میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نام سے مشہور ہے، 3D چیزیں یہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اکتوبر 2006 میں مشہور یوٹیوب نامی ادارے کو $1 ارب $60 کروڑ کے عوض خریدا. اس ادارے کی اہم خدمت انٹرنیٹ پر ویڈیوز کو دیکھنا اور دکھانا ہے. گوگل نے اسے مزید بہتر کیا. آج بھی آپ اگر یوٹیوب کو استعمال کریں، جبکہ پہلے ویڈیوز کی اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ کا کام بہت مشکل ہوا کرتا تھا، جبکہ یوٹیوب نے آ کے اسے آسان کیا اور اب آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز مفت میں اپلوڈ بھی کرتے ہیں
اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اچھے سے اچھا کام یوٹیوب پہ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس سے بہترین انکم لے سکتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہی بزنس بنا ہوا ہے۔ کراچی کے ایک چینل ہے، وہ پی فار پکاؤ والے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، ڈرامہ باز ہے، تو وہ تقریباً اس کا میں نے چند دن پہلے یوٹیوب چینل چیک کیا تو جتنا اندازہ میں نے لگایا تقریباً 6 لاکھ روپے کے قریب وہ ماہانہ یوٹیوب سے کما رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بیٹھے ہیں لوگ، کما رہے ہیں یوٹیوب سے، لیکن اس کا طریقہ آنا چاہیے۔ وقت ملے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کی کو تفصیلات فراہم کروں گا کہ یوٹیوب کو چلانا کس طرح ہے اور اس پہ اپنے کام کس طرح کرنا ہے۔ اس کا مستقل ایک طریقہ ہے اور مستقل اس کی کورسز ہیں، وہ اس پہ بھی کسی وقت انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ البتہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی فن ہے تو آپ یوٹیوب پہ آئیں اور وہ اپنا فن دکھائیں، آپ گھر بیٹھے اس سے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد جولائی 2007 میں پوسٹنی نامی ادارے کو 62 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے عوض خریدا۔ اس ادارے کی اہم خدمت جی میل کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ جی میل کو جانتے ہوں گے، جی میل ہمارا، اس کی پہلے بھی کچھ وضاحت میں کر چکا ہوں، جو بھی ہم میسیجز وغیرہ بھیجتے ہیں تو وہ اس کے لیے ہم ای میل کے لیے ہم جی میل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جی میل کی کچھ یوں دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے اس کا انٹرفیس، ہم جی میل کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے ای میل اور اپنے فوٹوز اور اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ ایک سے دوسرے بندے کو بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک پوسٹنی نامی ادارے کو گوگل نے خریدا اور اس کو جو ہے جی میل میں کنورٹ کیا، اور اس سے ہم آج کل جی میل کی خدمات دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو اداروں کی تفصیل تھی۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں گوگل کی موجودہ حیثیت۔ جی ہاں، آج کل کے جدید دور میں جہاں ان 10 سالوں میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے بے انتہا ترقی کی ہے، 10 نہیں بلکہ زیادہ سال ہو گئے ہیں ترقی کی ہے، اور بے شمار ادارے گوگل سے ملتی جلتی خدمات پیش کر رہے ہیں، وہاں اب بھی وہ سب سے آگے ہے۔ اس نے جو مقام اپنے چلانے والوں کی انتھک محنت اور جذبے سے حاصل کیا اس سے نیچے نہیں آیا بلکہ اوپر ہی اوپر جا رہا ہے۔ جب اس کی شروعات ہوئی تو مارکیٹ پر یاہو کی اجارہ داری تھی، جبکہ SMN عین اس کے پیچھے تھا۔ علاوہ ازیں مائکروسافٹ نے گوگل کے مقابل اپنا علیحدہ سرچ انجن بنگ متعارف کرایا، جس کی تفصیل سرچ انجن کے سبق میں کر چکا ہوں، اور مگر ابھی تک اسے صارفین کا اعتماد حاصل نہ ہو سکا۔ بنگ نے بہت محنت کی، مائکروسافٹ کی کوشش یہی ہے کہ گوگل کو پیچھے چھوڑ جاؤں، خود آگے چلا جاؤں، لیکن ان کا سرچ انجن تھکا ہوا ہے اور لوگ بہت کم اسے استعمال کرتے ہیں۔ مذکورہ دونوں ادارے کافی عرصہ گوگل کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور ان کی پوزیشن تبدیل ہوتی رہی، مگر اب گوگل نے انٹرنیٹ کی مارکیٹ میں اپنے آپ کو منوا لیا ہے اور مزید کافی عرصے تک اس میدان میں اس کا کوئی مد مقابل دکھائی نہیں دیتا۔ صارفین کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوگل نے نہ صرف مزید نئے پروگرام اور خدمات ان میں متعارف کروا رہا ہے، بلکہ دوسرے اداروں کو بھی مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی خدمات کو بہتر بنائیں تاکہ گوگل کا مقابلہ کر سکیں۔ مثال کے طور پر کچھ سال قبل صارفین کو 1 MB میل بکس استعمال کرنے پر مجبور تھے، یاہو پھر بھی غنیمت تھی جو 5 MB میل بکس اپنے صارفین کو دیتا تھا۔ جب گوگل نے جی میل کی سروس شروع کی تو 1 یا 5 نہیں بلکہ 1 GB میل بکس اپنے صارفین کو فراہم کیا، اور اس میں روزانہ مزید اضافہ بھی ہوتا رہا، جس کی بدولت اس وقت اضافہ ملا کر میل بکس 6 GB سے تجاوز کر چکا ہے، اور ابھی تو جی میل جو ہے 15 GB آپ کو دے رہا ہے۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے اداروں نے بھی مجبوراً اپنے میل بکس بڑے کر دیے۔ آج کل ایک مفت جی میل اکاؤنٹ کے لیے میموری کی گنجائش 15 گیگا بائٹ ہو چکی ہے۔ تو صارفین ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ گوگل اور اس طرح کے خصوصاً گوگل جو ادارہ ہے وہ بہت کوشش میں ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں صرف گوگل ہی ہو، گوگل کے مقابلے میں کوئی اور نہ آ سکے۔
تو بہت ساری چیزیں گوگل نے آ کے تھوڑے سے عرصے میں دیکھیں آپ، گوگل نے آ کے تھوڑے سے عرصے میں اپنا اس پہ انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے اور صحیح گرفت حاصل کر لی ہے۔ تو یہ ہمارے انٹرنیٹ کورس کے چند اسباق ہو گئے، 7 سبق تھے، میں نے کہا تھا آج ہمارا 7واں سبق مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ان اسباق سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور یہ ساتھ بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سبق میں جتنی چیزیں ہوں وہ ساری آپ کو نہیں ہو۔ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جن کو سبق میں یہ سارا ہی نیا لگا ہوگا اور انہوں نے اس سے کچھ حاصل کیا ہوگا، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو 1-2 چیزیں مل گئی ہوں گی اس میں سے، نہیں باقی ان کے علم میں ہوگا پہلے سے۔ تو یاد رہے کہ 1-2 چیزوں کا مل جانا ہی غنیمت ہوتا ہے، اسی طرح سے آدمی سیکھتا ہے۔ البتہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جو چیز بھی سینے میں موجود ہے وہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور وقتاً فوقتاً اس طرح کے کورسز ہمارے چلتے ہیں، آپ اس میں جو ہے شامل ہوں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا ہے آپ کی رہنمائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور آپ کو وہ جو معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ سچ بتاؤں تو اس جو فیلڈ ہے یہ IT کی، اس میں بخل بہت زیادہ ہے، چیزیں چھپائی بہت زیادہ جاتی ہیں، لیکن چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ چھپائیں گے تو بس قبر میں جائیں گے اور ساتھ لے کے چلے جائیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے ابھی اگلے کورسز میں شیئر کرنے کو، تو اگر آپ کو کورس بہتر لگا ہے اور کچھ ملا ہے تو جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو مزید اگلے کورسز میں بہت کچھ ملے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے انٹرنیٹ سے متعلق جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کے بارے میں بھی کچھ ہونا چاہیے اور کچھ پڑھ لیتے، تو وہ آپ شیئر کر دیں گے، مناسب ہوا تو اس کے بارے میں بھی میں کسی وقت جو ہے ایک اور ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو بظاہر میرے اس میں جو انٹرنیٹ سے متعلق جو کچھ میں نے مواد پہلے سے تیار کیا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ یہ ایک چیز میرے ذہن میں ابھی آئی ہے اچانک، گوگل میپ ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ، وہ تو گوگل ارتھ پہلے میں دکھا چکا ہوں یہ والا، اور یہ گوگل میپ ہے، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے کوئی بھی نقشہ ڈھونڈنا، یعنی آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے موبائل میں بھی یہ موجود ہوتا ہے، تو اس کے تھرو آپ یہاں سے اپنی لوکیشن لکھیں گے اور جا سکیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے گھر کا نقشہ اس پہ سیو کرنا ہے، اور واقعی سیو رکھیں، آج کل کے دور میں کوئی بھی آپ کے گھر آنا چاہ رہا ہے، آپ اسے کہیں گے بھی میرا نام وہاں پہ لگائیں، اور جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا میرا نام، اور اسی پہ آپ لوکیشن پہ آ جائیں۔ تو اس کے لیے آپ یہاں پہ آئیں گے، یہ آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس پہ آئیں گے، ایڈ پلیس پہ، ٹھیک ہے، اس پہ آ کے کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو آپ نے سائن ان کرنا ہوگا، سوری میں نے سائن ان کیا نہیں ہے اس لیے شو نہیں ہو رہا، تو اسی آپشن سے جا کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، ساری چیز آپ کو خود بخود ہی سمجھ آ جائے گی۔ سائن ان کریں گے، کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک فارم سا کھلے گا، اس میں آپ سارا ڈال دیں گے کہ یہ کس جگہ کا آپ نقشہ ڈال رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ سرخ قسم کا ایک آپ کے پاس ڈاٹ نظر آئے گا آپ کو، تب اس وقت وہ آپ پکڑ کے جس جگہ پہ رکھیں گے، تو یہ دیکھیں جس طرح میں نے یہاں کلک کیا تو ایک کون سا بنا ہوا آ گیا لوکیشن کا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ وہ فارم کھلنے کے بعد ایک ریڈ کلر کا آپ کو اس طرح سا آئیکن نظر آئے گا، وہ آپ پکڑ کے جس جگہ رکھیں گے تو وہیں پہ آپ کی لوکیشن وہ سیٹ کر دے گا اس ایڈریس اور اس تفصیلات کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ اپنا لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں، اپنا لوکیشن سیٹ رکھیں تاکہ آپ کے گھر مہمان آئیں، اگرچہ جو ہے بس میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، تو مہمان آئے تو ان کے لیے آنا آسان ہوگا، تو اس طریقے سے آپ اس سے اور بھی کافی سہولیات لے سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ انشاءاللہ اور بھی اگر کورس بھی آ رہا ہے، اس میں آپ کو اگر اعلان لگ جائے گا، جو چیزیں ہوں گی آپ کو اگر اس میں سے حصہ لینا ہے تو اس میں بھی لیں، اور اگر جو چیزیں معلوم ہیں پہلے سے تو پھر آپ کی مرضی ہے لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ البتہ ان چیزوں کو یہ ہمارے موجودہ زمانے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کا بنیادی طور پہ معلوم ہونا ضروری ہے، کہ کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے، یہ چیز کیا ہوتی ہے، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ آدمی چلے اور چیزوں کا چلنا آسان ہو۔
تو امید ہے آپ کو اس مختصر سے کورس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ملیں گے انشاءاللہ ہم پھر اگلے کورس میں، زندگی رہی تو۔ والسلام۔